السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ملک کے عظیم عالم اسلامی اسکالر جو ہیں، مذہبی اسکالر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اباؤٹ، ان کے ہیٹرز، ان کے نا چاہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو میں مختص کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے یہاں ایک ورڈ یوز کیا کہ ان کو بھی، مطلب ایک ایسے شخص کو جو ساری زندگی ساری دنیا میں ایک بات پھیلا رہا ہے کہ خیر کا زمانہ ہے، خیر پھیلاؤ، ایک بات پھیلا رہا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک بات پھیلا رہا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ جتنا برا سلوک کرے آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی ایک شخص خیر کا مینار ہے، ایک شخص پوری دنیا کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، وہ آپ لوگوں کو کیا برا بھلا کہے گا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے کلاس میں درس نظامی کا کورس کرتا ہوں، میری کلاس میں ایک شخص تھا، ایک دوست تھا ہمارا، وہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ برا بھلا اس حد تک کہ جیسے ہم چھوٹے بچے کو بھی تو کر کے بلا لیتے ہیں کبھی، وہ اس کو اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کہا۔ میں نے اس کو کہا ذرا صبر کر، تو ایک عالم کو کہہ رہا ہے، ایک عالم کو نہیں، ایک ایسے عالم کو جو باعمل ہو، جو اپنے تمام عقیدوں کو جانتا ہو، جو خیر کی جو ذریعہ بن رہا ہو، پوری دنیا اس کو سلیوٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے شخص کے آگے ہم لوگ تو دو کوڑی کے ہیں نا، ہماری کیا اوقات ہے۔ جو لوگ ہیٹرز ہیں ان کے لیے صرف ایک جملہ ہے، جب آپ کسی کے برابر ٹھہر نہیں سکتے نا تو پھر آپ اس کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایک اتنا عزت دار، اتنا اعلیٰ رتبے والا، اس کا ایک لیول ہے نا، ان کا اتنا لیول ہے، اس لیول تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے، پھر آپ ان کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں ان کی تمام تر جو نیگیٹو باتیں ہیں وہ ایک کلپ میں جمع کر کے، ان کی نیگیٹو باتیں جو ہیں وہ بھی کیا ہیں۔ میں کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا سیاسی، لیکن انہوں نے عمران خان کے اگر ساتھ دے دیا، یعنی اگر عمران خان کے بلانے پر وہ چلے گئے تو ان کا نہیں ہے قصور اس میں۔ ایک عالم کو کوئی بندہ، کوئی عام بندہ اگر اس کو عزت دے رہا ہے تو وہ جائے گا۔ عالم کے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جائے، اور کیونکہ اب دین کو سکھانا ہے ہم نے۔ اگر ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ عمران خان برا ہے تو دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا کہ وہ ایک عالم جا رہا ہے ان کے پاس، تو ہو سکتا ہے ان کو اچھائی مل جائے، ان سے ان کو عمل کی توفیق مل جائے، ان کو ثواب کرنے کی توفیق مل جائے، ان کے ساتھ مل بیٹھنے سے وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اگر آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو طارق جمیل صاحب کی یہ کیا غلطیاں ہیں؟ تو ان کے ہیٹرز، ان کے جو نہ چاہنے والے لوگ ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، جہاں آپ کسی عالم کو برا بھلا کہتے ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص عالم کو برا بھلا کہے گا، قبر میں اس کا منہ جو ہے خانہ کعبہ سے موڑ دیا جائے گا۔ یہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے والی بات ہے۔ تو آپ ان کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں تبصرے کرتے پھریں۔ ہماری یہ اوقات نہیں ہے، مجھ ناچیز کی بھی اوقات نہیں ہے، اسی طرح ہم سب لوگوں کی اس عالم کے بارے میں یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ بھی برا بھلا کہیں۔ برا بھلا تو دور کی بات، ہم ان کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہمارے منہ سے کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائیں، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہماری گریبان پکڑ کر کہے یہ میرا عزیز بندہ تھا، یہ خیر کا زمانہ پھیلا رہا تھا، یہ خیر پھیلا رہا تھا، ہدایت کا ذریعہ بن رہا تھا ہر جگہ، تم نے اس کو کیوں برا بھلا کہا؟ کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اگر ہم نہیں جواب دے سکتے، اگر ہم اس بارے میں
مکمل طور پر ہم نہیں ہمارے انڈر میں یہ بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب دے سکیں. ہم تو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈال, کیونکہ جو شخص حساب کتاب میں پڑ گیا اس کے لیے بہت مشکل ہوگی. کیونکہ اگر ہم سے پوچھا گیا ایک ایک لمحے کا کہ اس لمحے میں تو نے کیا کیا, اس لمحے میں تو نے ایسا کیوں کیا, ہم کیسے جواب دیں گے؟ اس فتنے کے دور میں جہاں ہر جگہ پہ گناہ ہو رہے ہیں, ہمارے سے ثواب مشکل سے ہوتا ہے, گناہ آسانی سے ہو رہا ہے, ہم کیسے جواب دیں گے؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی دعائیں کرنے والے اگر علماء کو برا بھلا کہیں گے تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ برا نہ منائیے گا, کہ پھر ہمارے لیے یہ بات مشکل ہے, پھر ہم اپنی قبروں کو نہیں سنوار سکتے. عالم جو ہے وہ آپ کی قبر کو سدھارنے کے لیے آ رہا ہے, تو خدا را چھوڑ دیں کسی عالم کو برا بھلا کہنا, اور ایک ایسے عالم کو جو خیر کا ذریعہ بن رہا ہو, جو بھلائی کا زمانہ پھیلا رہا ہو, جو پورے زمانے میں پوری دنیا میں لوگ ان کے بیانات سنتے ہیں. میرے ایک دوست بتا رہا تھا کہ فرانس میں بھی یہ واحد عالم ہے جن کا فرانس میں بھی بیانات نشر ہوتے ہیں, لائیو بیانات. یعنی اب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے کہ باقی علماء کے نشر نہیں ہوتے. کہتے ہیں ایک عرصے سے ہم نے ان کو نوٹ کیا, انہوں نے جہاد کی بات نہیں کی, لڑنے کی بات نہیں کی. اب بات یہ نہیں ہے کہ جہاد کی بات نہیں کرنی چاہیے, بات یہ ہے کہ وہ خیر کا ذریعہ بن رہے ہیں. باقی علماء جہاد کا بتا رہے ہیں, اور میں پچھلے حدیثوں میں بتا چکا ہوں جہاد کا بھی ایک طریقہ ہے جو کہ ہمارے ملک پاکستان میں خود سر نہیں ہو سکتے ہم, جب تک ہمیں حکومت اجازت نہ دے ہم کہیں نہیں جا سکتے. تو وہ واحد عالم جو خیر کا ذریعہ بنا ہوا ہے, میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں, تو پھر خدا را ان کو چھوڑ دیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں وہ برے ہیں تو آپ کہنے میں دیکھیں, آپ اپنے کہنے میں اپنی قبر خراب نہ کریں. اگر وہ برے ہیں تو وہ ان کی قبر نے ان کو پوچھ لینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے, اللہ تعالی دین کی سمجھ, دین والوں کی سمجھ عطا کرے. یہ دین والے جو ہیں یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں, یہ چوکیدار ہیں. دین کی چوکیداری اگر انہوں نے چھوڑ دی, ہم لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے, ہم لوگوں میں علم دین اٹھ جائے گا, پھر ہم کیا کریں گے؟ دین اسلام پر کون بتائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کیا ہیں, ان پر کیسے عمل کریں گے؟ کون بتائے گا اللہ تعالیٰ کے کتنے انبیاء تھے, ہر نبی کی کیا صفت تھی؟ کون بتائے گا جنت اور دوزخ کا فرق؟ کون بتائے گا قیامت والے دن کا جو منظر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.